حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے جو والد صاحب ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک کنارے پر بیٹھے تھے، نہر کے کنارے پر سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، واقعہ ہر ایک نے سنا ہے، لیکن میں آپ کو جس طرف لے کر آؤں گا، ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے تو بھوک لگی تھی، آپ نے اٹھا کر کھا لی۔ آپ نے جب اٹھا کے کھا لیا تو اس کے بعد دل میں خیال آیا کہ میں نے تو پوچھا نہیں ہے، تھا کس کا، بغیر اجازت کھا لی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن پوچھ لیا اے ابو صالح جنگی دوست بغیر اجازت سے کھا لیا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر کبیر۔ آج ہم اپنے آپ کو قادری کہلاتے ہیں، تو جی میں قادری ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا گیا یہ ولایت کا مقام کیسے ملا؟ آپ نے فرمایا کہ نہ کبھی جھوٹ بولا ہے، نہ کبھی حرام کھایا ہے، نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی حرام کھایا۔ ہم کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں دکانداری نہیں چلتی، حرام نہ کھائیں مہینہ نہیں چلتا، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ اولاد بھی حاجی ثناء اللہ کے پوتا پیدا ہو، بچہ کیسا ہو؟ حاجی ثناء اللہ کا پوتا ہو۔ بھائی بچے ایسے نہیں، جب آپ خود نیک بنیں گے تو بچے۔ تو جب حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی نے وہ سیب کھا لیا، دل میں خیال آیا میرے پوچھا تو نہیں، اجازت تو نہیں لی، بغیر اجازت کھا لیا۔ جس سمت سے پانی بہتا ہوا آ رہا تو اسی سمت چل پڑے، چلتے گئے، دیکھا تو ایک باغ ہے جس کی ٹہنیاں پانی کے اندر گر رہی ہیں اور سیب بھی اس پر لگے ہیں، اور اس کے مالک کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور جا کر ہاتھ جوڑ کر کہا کہ حضور معاف کر دیجئے، آپ کا سیب بہتا ہوا فلاں جگہ پر مجھے ملا، میں نے کھا لیا، بھوک لگی تھی بغیر اجازت۔ پھر دل میں خیال آیا کہ آپ کی اجازت تو لی نہیں، معاف کر دیجئے۔ وہ بھی صاحب نظر تھے، وہ کہتے ہیں نا ولی ولی کو پہچانتا ہے، ولی ولی کو پہچانتا ہے، وہ بھی صاحب نظر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ معافی ایسے تو نہیں ملے گی، ایسے معافی نہیں ملے گی، کہا کہ خدمت کرنی پڑے گی، کہا کہ تیار ہوں۔ کئی روایات جس طرح ملتی ہیں، فرمایا کہ 12 سال تک 12 سال تک باغ کی خدمت کرتے رہے، اس مالک کی خدمت کرتے رہے، کیوں؟ معافی مل جائے۔ رب کی بارگاہ میں جواب کیا تھا؟ حضور معاف کر دیجئے۔ فرمایا کہ 12 سال خدمت کرنی پڑے گی۔ 12 سال خدمت کی۔ روایت میں آتے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو کہا کہ جاؤ بیٹا سیب توڑ کے لاؤ۔ اب آپ دوڑتے ہوئے گئے، سیب توڑ کے لے کر آگے، جب لیا تو دیکھا کچا ہے۔ تو بیٹا 12 سال ہو گئے ہیں باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے، باغ کی خدمت کرتے ہوئے، تمہیں پتہ نہیں چلا کہ میٹھا سیب کون سا ہوتا ہے، کچا کون سا ہوتا ہے، پھیکا کون سا ہوتا ہے؟ بھائی ان پڑھ جائے ہی کیوں نہ ہو، کسی فیلڈ میں گھس جائے، وہ کہتا ہے کہ یہ کپڑا 1 نمبر ہے، یہ 2 نمبر ہے، یہ 3 نمبر ہے، سب کچھ اس کو پتہ چل جاتا ہے 1 مہینہ۔ 12 سال تم نے خدمت کی ہے، تجھے پتہ نہیں چلا سیب میٹھا کون سا ہوتا ہے، کڑوا کون سا ہوتا ہے، کچا کون سا ہوتا ہے، پکا کون سا ہوتا ہے۔ اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ایک سیب کی معافی ابھی تک مانگ رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم آج تک دوبارہ سیبوں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، دوبارہ سیبوں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ کہا معافی مل جائے گی، اب ٹائم پورا ہو گیا ہے، لیکن ایک بیٹی ہے، نکاح کرنا پڑے گا۔ کہا حضور تیار ہوں۔ فرمایا کہ سنو تو صحیح، بیٹی ایسی ہے جس کی آنکھیں سلامت نہیں، ہاتھ سلامت نہیں، کان سلامت نہیں، پاؤں سلامت نہیں۔ اب اندازہ کیجئے، میں اور آپ غور کریں، اگر ہمیں کوئی اس طرح کہے بھئی بہت پڑھی لکھی ہے، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر، ہم کہیں گے یار خالی گوشت کا لوتھڑا ہے، کہاں کہاں اٹھا کے گھومتا رہوں گا، کیا کروں گا میں اس کا؟ لیکن جب اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا خوف اور ڈر ہو، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا خوف اور ڈر ہو، کہ تیار ہوں میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، آنکھیں بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، پاؤں بھی نہیں، سن بھی نہیں سکتی، بول بھی نہیں سکتی۔ جب نکاح ہو گیا اپنے کمرے میں گئے تو فرمایا کہ معاملہ برعکس دیکھا، واپس پلٹے، کہا حضور ابھی معافی بڑی مشکل ملی ہے، ایک معاملہ معاف کروا رہا ہوں، پھر مجھ سے غلطی ہونے جا رہی تھی، آپ نے جو معاملہ بتایا تھا یہ اس کے برعکس ہے، یہ تو وہ لڑکی نہیں ہے، یہ تو بول بھی سکتی ہے، ہاتھ سلامت ہے، آنکھیں سلامت ہے، پاؤں سلامت ہے، لیکن آپ نے تو اس کے برعکس بتایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے صحیح بتایا تھا،
کیونکہ یہ کانوں سے بہرے اس لیے ہے کسی غیر محرم کی آواز کو نہیں سنا، آنکھوں سے بینی اس لیے ہے فرمایا کہ کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ہاتھوں سے یونی اس لیے ہے اپنا ہاتھ کسی غیر محرم کے ہاتھ میں نہیں لیا، فرمایا کہ پاؤں سے لگی اس لیے ہے اپنا پاؤں گھر کی دہلیز کے باہر نہیں رکھا، فرمایا کہ جب ماں ام الفاطمہ ہو، فرمایا کہ جب باپ ابو صالح جنگی دوست ہو، تو بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔